پھوکو والی سرکار کیوں نہیں اقرار الحسن پہ پھونک لگا کے مار دیتی بھائی اس کو؟ تم ہڈیاں جوڑ رہے ہو پھونک سے، اقرار الحسن نے تمہاری 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی، پھونک لگا کے مار دیتے نا اس کو، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عامل آپ کو کیا بچائے گا؟ یہ اپنے آپ کو، کسی عامل کو 2 چپیڑ لگاؤ جا کے، گھوم جائے گا پورا، صحیح ہے نا؟ کوئی جن بھی نہیں آئے گا. میں نہیں کہہ رہا جا کے چپیڑ لگاؤ، لیکن اگر لگاؤ بالفرض، لگانے کی میں ترغیب نہیں دے رہا آپ کو، تو اگر لگاؤ چپیٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی جن چڑیل بھوت کچھ بھی، پولیس والے آئے دن آپ دیکھ لو، وہ اقرار الحسن نے چھاپے ڈلوائے ہیں نا، تو جا کے پولیس والے اٹھا دینا، اقرار الحسن کا کچھ بگاڑ سکے یہ عامل لوگ. تو میں ہندو برادری سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ اعراف کی یہ جو رکوع ہے، رکوع نمبر 14، اس کا لازمی مطالعہ کریں، رکوع نمبر 14 سے آخر تک، یا پھر ہمارا یہ درس سن لیں. ہم آپ کے بدخواہ نہیں ہیں، ہمیں کوئی، آپ جو کر رہے ہیں، آپ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ہمارا کیا اس سے لینا دینا، لیکن ہم اللہ کا پیغام آپ تک ضرور پہنچانا چاہتے ہیں. جو بھی بت پرستی کرتے ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے دیکھو، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے، بے اولاد لوگوں کو جب اولاد مل جاتی ہے تو مشرک کیا کرتا ہے؟ جو ہندو ہیں وہ اس پتھر کے بنے ہوئے بت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی بڑی نعمت ملتی ہے مشکلات کے بعد، دنیا میں کیا ہوتا ہے بھائی، اولاد نہیں ہو رہی یا اور کوئی روزگار نہیں مل رہا، مشکل میں آتے ہیں. ایتھیسٹ تو کہیں بھی نہیں جاتا، وہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتا، اس کا تو پھر ٹاپک ہی الگ ہے. جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جیسے ہندو ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، وہ پھر اپنے مندروں میں جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. کچھ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، داتا دربار کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی، فلانے کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی، فلانے کے مزار پہ جانے سے. تیسرا طبقہ ہے جو عاملوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ وہ کچھ تعویذ گنڈے دیں گے اور کچھ بندش وندش روکیں گے تو ہمارے اولاد ہو جائے گی. ان تینوں پہ رد ہے ان آیات میں، سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، فلما آتاہما صالحا، فرمایا جب نا امیدی کے بعد اللہ تمہیں اولاد عطا فرماتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اولاد دی تھی اللہ نے، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو شریک کرتے ہو جو کچھ بنا ہی نہیں سکتے. ان عاملوں کو دیکھ لو، آپ عاملوں کو دیکھ لو، یہ اپنی پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، یہ تمہاری پریشانیاں کہاں سے دور کریں گے؟ جو قبروں میں بابے لیٹے ہوئے ہیں، جن کے پورے دھڑ کام نہیں کر رہے، پورا دھڑ کام نہیں کر رہا، وہ آدھا دھڑ جس کا کام نہ کر رہا ہو، فالج کا مریض ہو، اس کو شفا دے سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ما لا یخلق شیئا، یہ تو کچھ بنا ہی نہیں سکتے. جب اس بزرگ کو غسل دیا جا رہا تھا، آپ دائیں کروٹ پہ لٹا دیں دائیں ہو جائے گا، بائیں کروٹ پہ لٹا دیں بائیں ہو جائے گا، ہنگلی بھی نہیں ہلا سکتے، تو بنا کہاں سے سکتے ہیں؟ اسی طرح پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں. اللہ کہتے ہیں پوری زندگی ان بتوں میں سے کسی نے کچھ ایجاد کیا ہے بھائی؟ آپ مندر میں جا رہے ہو، پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھک رہے ہو، اس نے کیا کیا ہے بھائی؟ اس کو آپ نے خود بنایا ہے. جو کچھ بھی بنا نہیں سکتا اس کو ایسی ذات کے ساتھ شریک کیوں کر رہے ہو جس نے سب کچھ بنا دیا؟ کوئی لیول ہے دونوں کا؟ تو یہ خطاب ہے بت پرستوں سے، مشرکوں سے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اللہ کہتے ہیں یہ مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے تمہاری. کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے گا یہ مدد نہیں کرتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ان پہ کوئی اٹیک کر دے یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. یقین نہ آئے تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو. کسی بابے کے مزار پہ کوئی بلڈوزر چلائے، بابا روک سکتے ہیں وہ بلڈوزر؟ ان عامل کو آپ تھپڑ لگاؤ، بولا تو لا کے دکھا جن، بیٹھے رہو قیامت تک کوئی جن نہیں آئے گا. یہ عاملوں کی شامت جب آتی ہے جب پولیس موبائل چھاپا پڑتا ہے ان کے اوپر، سارے جن چڑیل سمیت یہ بھاگتے ہیں. ابے تم تو پولیس والے موبائل آ رہی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے، تم تو 5-6 جنات بھیج دو موبائل کے پیچھے. ایسا بھاگتا ہے نا عامل پولیس والوں کو دیکھ کے. یا تو پولیس والا اس کا مرید ہوگا، پھر تو ایک الگ بات ہے، نہیں ہے اگر گرفتار کرنے آ رہا ہے
ایک پولیس والا آیا, مجھے بڑا آفیسر تھا وہ, مجھے کہنے لگا مجھ پہ جن نے مجھے یوں ہو رہا فلانا عامل نے بھیجا. ابے میں نے کہا یار آپ ایس ایچ او ہو یار, آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا آپ موبائل لے کے جاؤ, اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دو. کہہ رہے ہیں, میں نے کہا ہاں, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, یہ بت, یہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے چاہے بزرگ کیوں, اور یہ عامل تو میں نے خود لگا دیا ہے, اللہ نے ذکر نہیں کیا, لیکن عاملوں کو بھی لوگوں نے اصل میں معبود ہی بنا لیا ہے. اس لیے میں اس کا لاحقہ, کیونکہ اصل مقصد کیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے لا لگاؤ گے تو پھر حشر تمہارا یہی ہوگا. اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے, پولیس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہاں ایک مشہور اشکال ہے کہ بھائی پھر اللہ بیت اللہ کو کیوں نہیں بچا لیتا؟ کتنی دفعہ بیت اللہ کو ڈھا دیا گیا نا, اور حدیث میں تو آتے ہیں قرب قیامت میں بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا, حج بند ہو جائے گا. بھائی بچا سکتا ہے, بچاتا نہیں ہے, اس کی حکمتیں ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ تھوڑی ہے. بات ہو رہی ہے اللہ اپنے آپ کو, اللہ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں اللہ کے گھر کو اگر کوئی گرا دے تو یہ ظلم ہے, تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا, اللہ کے بندوں کو مار بھی دیتے ہیں لوگ. کہ ایک عیسائی نے اسلام پہ اعتراض کیا, بولا تمہارے ہاں تم یہ کہتے ہو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مظلومانہ قتل ہوا, تو تمہارے اللہ نے بچایا کیوں نہیں نبی کے نواسے کو؟ اس کا مطلب معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے نبی ہے ہی نہیں. بھائی اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ اپنے نبی کے نواسے کی حفاظت تو کرتا نا, اللہ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اس کا جو تحقیقی جواب ہے وہ کیا ہے؟ بھائی حفاظت کر سکتا ہے لیکن حفاظت کی نہیں, کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے, اس میں ظلم بھی ہوگا نیک لوگوں پر. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا, حضرت عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا. اس کا جواب قرآن دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, جو ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ انما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, ایک قیامت آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن لوگ گرا دیتے ہیں کہ نہیں گرا دیتے, ڈھا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے گھر کو گرا دو, میں بچا سکتا ہوں, لیکن اگر ابھی بچا لیا تو آزمائش نہیں ہے, بچاؤ حساب میں قیامت کے دن لوں گا. اللہ کے بندوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے, پیغمبروں کو بھی شہید کیا گیا, نیک لوگوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے, مسجدیں بھی گرائی جاتی ہیں, تو ایسے ہی قرب قیامت میں بیت اللہ بھی گرا دیا جائے گا. تو اللہ بچا سکتا ہے, بچاتا نہیں, ایک حکمت ہے, لیکن اللہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کو کوئی نقصان نہیں. بچا سکتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی جس نے پوری کائنات بنا دی, کیا اس کے لیے ایک گھر بچانا ممکن نہیں ہے؟ پوری کائنات, پوری زمین بنا دی, آسمان بنا دیے, سورج بنا دیے, چاند بنا دیے, انسان کو بنا دی, آنکھیں لگا دی, وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ کے طاقتور ہونے کی ہمارے پاس دلیل ہے, ان بتوں کے طاقتور ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بت آپ کو نہیں بچا رہے, قرآن کہہ رہے یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. تم ان بتوں کو گراؤ گے, یہ بیٹھ نہیں سکتے جب تک بیٹری سسٹم صحیح نہ ہو ان کا, سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ خود بیٹھ نہیں سکتے یہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عامل آپ کو کیا بچائے گا؟ یہ اپنے آپ کو, کسی عامل کو 2 چپیڑ لگاؤ جا کے, گھوم جائے گا پورا, صحیح ہے نا, کوئی جن بھی نہیں آئے گا. میں نہیں کہہ رہا جا کے چپیڑ لگاؤ, لیکن اگر لگاؤ بالفرض, لگانے کی میں ترغیب نہیں دے رہا آپ کو, تو اگر لگاؤ چپیٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی جن چڑیل بھوت کچھ بھی, پولیس والے آئے دن آپ دیکھ لو, وہ اقرار الحسن نے چھاپے ڈلوائے ہیں نا, تو جا کے پولیس والے اٹھا, نہ اقرار الحسن کا کچھ بگاڑ سکے یہ عامل لوگ, اور نہ پھوکوں والی سرکار کیوں نہیں اقرار الحسن پہ پھوک لگا کے مار دیتی بھائی اس کو. تم ہڈیاں جوڑ رہے ہو پھونک سے, اقرار الحسن نے تمہاری 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی, پھونک لگا کے مار دیتے نا اس کو, کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ, یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے, تمہاری مدد اللہ کر سب کچھ سکتا ہے, کبھی کر دیتا ہے کبھی نہیں کرتا. تو ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے, جو کر سکتا ہے, اور تم جس سے مانگ رہے ہو وہ کر سکتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے, یہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ, تم ان کو سیدھا ٹریک دکھاؤ گے تو یہ تمہیں فالو بھی نہیں کریں گے. یعنی بچانا تو دور کی بات, کوئی راستہ دکھا دو نا, آگ لگی بھی ادھر کو نکل جا, وہ وہیں بیٹھا رہے گا, بت نکلے گا ہی نہیں وہاں پہ.
سواء علیکم ادعوتموہم، اللہ فرماتے ہیں تم پر برابر ہے یہ بات کہ تم ان کو پکارو ام انتم صامتون، یا چپ بیٹھے رہو. چپ بیٹھنے سے بھی کوئی نقصان نہیں، پکارنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے. مت اپنی زندگیوں کو ان کے پیچھے برباد مت کرو، اپنی زندگی کو ان کے پیچھے برباد کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بڑی زبردست آیت ہے. جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، چاہے پیغمبر ہو، فرشتے ہوں، غوث اعظم ہو، غوث پاک ہوں، بزرگ ہوں، بابے ہوں، یا کوئی بت ہو، جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں. جتنے عاجز کمزور تم، اتنے ہی وہ. تو کیوں اپنے جیسوں کو پکار رہے ہو بھائی؟ عباد یہی تو آیتیں تھیں جو مشرکین مکہ جو بت پرست تھے وہ ہل جاتے تھے اور نبی کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھیں کہ ہمارے بتوں کو تو بالکل کر کے رکھ دیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ عباد امثالکم، یہ سب تمہارے جیسے ہیں. انسان اپنے جیسوں سے، اپنے سے طاقتور سے مدد مانگتا ہے بھائی. جتنے محتاج تم، اتنے ہی محتاج یہ بھی ہیں. فدعوہم، اللہ کہتے ہیں چلو ٹرائی کر لو، پکار لو ان کو. فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے ریپلائی میں جواب دیں. جواب کیوں نہیں دے رہی ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تم نے ان کو پکارا یوں دیکھ رہے ہیں، پھر دوبارہ پکارا تو بھی یوں، تھوڑا سا یوں کر دیں، اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر یوں کر دیا نا، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، بولیں گے یہ آج ہو گیا ہے. یا جو بابا قبر کے اندر ہیں، اگر وہ باہر آ جائیں اور آپ ان کو پکاریں کہ بابا جی آپ مجھے اولاد دیں، بابا نے کہا اچھا، پروگرام آپ کا بڑھ گیا. کیا خیال ہے؟ تو بھائی بزرگ ہونا الگ چیز ہے، اختیارات کا ہونا الگ چیز. بزرگوں کا احترام لازم، اکرام لازم، پیغمبروں کا احترام تو سب سے زیادہ بھائی. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس، اور کوئی نہیں ہے. لیکن مختار، مشکل کشا، حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو بزرگوں کی توہین حرام ہے، لیکن بزرگوں کو اللہ کے ساتھ پکار میں شریک کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ حرام. قرآن کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، یا غوث اعظم مدد کہتے ہو، یا پتھروں کے بتوں کے سامنے جاتے ہو، عباد امثالکم، سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ کی مخلوق ہیں، تمہاری طرح مخلوق ہونے میں، درجات میں نہیں. درجات میں تو کسی کا درجہ بلند کسی کا کم، مخلوق ہونے میں، عاجز ہونے میں سب تمہاری طرح ہیں. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الہم ارجل یمشون بہا، اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں ہیں جن سے تم چل سکتے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ بت جو ہے پاؤں تو ہے، چلنے کے قابل ہیں کیا؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے کچھ پکڑ سکتے ہیں؟ تم مٹھائی ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہو، وہ گرنے لگتی ہے، تم خود اس کا اینگل ٹھیک کرتے ہو، شام کو آ کے خود ہی اٹھا کے کھا جاتے ہو تم. الہم ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ کیسی فطرت کو اپیل کرنے والی آیتیں ہیں. تبھی تو ہمیں قرآن سے محبت ہے بھائی. ہم اگر قرآن پر ایمان نہ رکھتے تو ہم دوسری کتابیں پڑھ رہے ہوتے جن کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی آیتیں اٹریکٹ کرتی ہیں، واضح آیتیں ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا. اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں ہے، اللہ کو پتا تھا بتوں کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ بھی سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ایسی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ایسے کان ہیں جن میں سننے کی طاقت؟ تمہارے تو ایسے کان ہیں جن سے تم سن سکتے ہو، تم ان سے اچھے ہو. اور جو طاقتور ہے وہ پکار رہا ہے کس کو؟ اپنے سے کمزور کو پکار رہا ہے. اس بت کو چاہیے تمہیں پکارے بھائی. کچھ مدد مانگنی ہے تو اس بت کو چاہیے کہ تمہیں کہے کہ بھائی جو ہے وہ تم دیکھ سکتے ہو، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادعوا شرکاءکم، اے نبی قل ادعوا شرکاءکم، یہ بہت اہم آیت ہے.
اے نبی ان سے کہہ دیجیے اپنے تمام معبودوں کو پکارو، ثم کیدون ان سے کہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف بولتا ہوں، تم سب مل کے بت مل کے مجھے نقصان پہنچا دو، ولا تنظرون مہلت بھی مت دو. یہی دعویٰ میں کس کے بارے میں کرتا ہوں؟ عاملوں کے بارے میں. یہ جتنے عامل ہیں، جن چڑیل بھوت اور فلاں نے کا 10 لاکھ جنات مار دیے اور یہ کر دیا، میں سنگل پسلی بیٹھا ہوا ہوں، سنگل پسلی. جتنے چڑیل بھوت جن جادو ٹونے سفلی موکل حمزات، یہ جتنے ٹوپی ڈرامے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، جنات کا وجود اپنی جگہ ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ. تو جتنے جن چڑیل بھوت سفلی حمزات موکل، وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کی اصطلاحات ہیں، حصار اور وہ بلائیں اور پتہ نہیں پھینکتے رہتے ہیں نا، کوئی پابندی تو ہے نہیں. تو یہ ساری مجھ پہ لے آؤ یار، میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور مہلت بھی بالکل، اور سارے عامل بیٹھ جائیں میرے خلاف فلیتے پلیتے پڑھنے کے لیے. ابھی سے جیسے یہ بیان اپلوڈ ہوگا، جتنے عامل ہیں سارے کے سارے ملک مل کے مفتی طارق مسعود جو سنگل پسلی ہے، مفتی طارق مسعود کے خلاف فلیتے پلیتے عملیات بنیان جو بھی تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے سونگنے کی، وہ سب کر کے جو فلیتے پلیتے میرے خلاف کر سکتے ہو، میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے. ہاں اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھائی وہ تو جو مقدر میں لکھا ہوا ہو. اللہ نہ کرے کل میں سیڑھیوں سے اترے ہوئے پھسل گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، تو یہ ڈال دیں گے دیکھا ہم نے سفلیات کیے تھے ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ کمبخت اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹے، لیکن اگر ٹوٹی ہے تو سیڑھیوں سے گرنے سے ٹوٹی ہے، وہ کسی کی بھی ٹوٹ سکتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کسی کو بھی کوئی بیماری کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتی ہے، وہ یہ اپنے کھاتے میں مت ڈالے. تو یہ سارے پلیتے فلیتے لگا لو یار، ایک زور لگا دو. کل میں دوبارہ انشاءاللہ بیان کے لیے حاضر ہوں گا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہیں جتنے تمہارے بت ہیں نا، جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بگڑی بناتا ہے، یہ سارے بت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کریں اور مجھے مہلت نہ دیں. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ وہیں بیٹھے رہیں گے قیامت تک، ادھر کے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جس نے آسمان سے قرآن کو نازل کیا. جو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، جس نے کتاب نازل کی، ایسے گونگے بہرے خداؤں پر ہم ایمان نہیں لاتے جو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے تو چپ، پوچھو حرام کیا ہے تو چپ، عبادت کیسے کرنی ہے چپ، اور روزہ کیسے رکھنا ہے چپ، زکوٰۃ کتنی دینی ہے کس کو دینی ہے چپ، بولتا ہی نہیں بھائی. تو ایسے خدا، ہم اس خدا پر ایمان لائے ہیں جس نے آسمان سے کتاب نازل کی، جس نے ہمیں ماں باپ کے حقوق سکھائے، جس نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، جس نے ہمیں روزے سکھائے، جس نے ہمیں زکوٰۃ دینی سکھائی، جس نے ہمیں وراثت کے احکام سکھائے، مر جاؤ گے تو کس کس کا کتنا حصہ ہوگا، جس نے ہمیں خاندانی نظام میں رشتے اور ان کے تقدس سکھائے، جس نے ہمیں بتایا کس سے نکاح حرام ہے کس سے نکاح حلال، جس نے ہمیں بتایا سود حرام ہے تجارت حلال، جس نے ہمیں بتایا غرر اور قمار حرام ہے اور تجارت حلال ہے، جس نے ہمیں ناپ تول سے کمی کا بتایا، بہت سارے احکام، جس نے شراب کو ہم پر حرام کیا. تو ایسے خدا پر ایمان لایا جاتا ہے، گونگے بہرے خداؤں پر ایمان نہیں لایا جاتا. آگے اللہ فرماتے ہیں، ابھی مزید اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مزید والذین تدعون من دونہ، اللہ کہتے ہیں میں تو اس رب پر ایمان لاتا ہوں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو پیغمبروں کو بھیج رہا ہے اور کتابیں نازل کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے ہمیں، اور والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعون. پہلے اللہ نے بتایا تھا کہ تم ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ گے تو یہ تمہیں فالو نہیں کریں گے. اب اس سے بھی آگے فرمایا ان کو وہ سنائی نہیں دے گا تم نے کہا کیا ہے، وہ سنائی ان کو دے گا ہی نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ یہ تجھے دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَنظُرُونَ، حقیقت میں وہ دیکھ نہیں رہے، صرف آنکھیں تمہاری طرف ٹکی بھی ہوں گی، ایسا لگے گا، لیکن حقیقت میں یہ تمہیں دیکھ نہیں رہے ہوتے. اب اتنی باتیں اللہ نے کی ہیں تو آگے سے مشرک لوگ بات سننے کے بجائے نا، ماننے کے بجائے ضد اور جہالت پہ اترتے ہیں، مڑا دیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو نبی کے دور میں بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے.
تو اللہ نے اس کا جواب دیا خذ العفو، اے وہ شخص جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، جب آگے سے ایسا رپلائی آئے نا ان دلائل کے بعد تو معافی اور درگزر کو لازم پکڑنا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے مت دینا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، لوگوں کو بھی برداشت کی تلقین کرنا اور جاہلوں سے اعراض، الجھنا نہیں، اللہ کا پیغام صاف پہنچا دینا، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا تو ہم نے زبردستی اس پہ توحید کو مسلط نہیں کرنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی تبلیغ کے دوران جب تمہیں مشرکین کی طرف سے بہت سخت مخالفت کا سامنا ہوگا تو کبھی کبھار تم بھی برداشت سے باہر ہو جاؤ گے، تو اس کا بھی اللہ نے حل بتایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کبھی غصہ آ جائے تو اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگنا تاکہ تم میں اللہ کنٹرول کی طاقت دے، انہو سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اور بھی اس میں آیتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پہ قائم رکھے اور عقیدہ توحید ہی پر ہماری موت واقع ہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل